کہ تمام شعبے علم پر آوے، اس لیے اس کے فضائل بتائے، پھر اس کے مسائل بتائے کہ تمہاری تجارت اگر مسائل کے ساتھ، یعنی طریقے، مسائل سے مراد طریقے ہیں کہ تمہاری تجارتیں، تمہاری چیزیں اگر طریقے کے مطابق ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ نماز کی بھی یہ بات ہے، نماز صحیح طریقے پر ہے تو وہ نماز نور بنے گی، اور یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور نہیں تو اس کے منہ پر ماری جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ تو مسائل فضائل اسی لیے بتائیں تاکہ شوق آوے، خوف آوے، عمل کرنے کا شوق اور بے عملی کا خوف کہ بھئی میں نے تجارت میں یہ گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، میں نے زراعت میں گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، جیسے نماز میں گڑبڑ کی تو نماز میں یہ سزا ہے۔ سستی کی نماز کا بھی عذاب ہے، جیسے اہتمام کی نماز کی فضیلت ہے، سستی کی نماز کا عذاب ہے۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں نہیں، سستی سے پڑھتے ہیں۔ کوئی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں تو اہتمام کی فضیلت ہے، سستی کی سزا ہے۔ جی ہاں، تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل، یہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی فکر پیدا کراؤ، اس کی رغبت پیدا کراؤ کہ میں نے یہ کیا تو اللہ مجھے یہ دے گا، نہیں تو یہ سزا ہوگی۔ اس سے ہوگی طلب پیدا۔ جب طلب پیدا ہوگی تو پوچھے گا کہ مجھ کو یہ طریقہ کیسے کرنا چاہیے، پھر اس کو مسائل بتائیں کہ اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو۔ مسائل کا علم بعد میں اترا، فضائل کا علم پہلے اترا۔ مسائل کا علم بعد میں، فضائل کا علم پہلے اترا، پہلے ہی دن سے، تاکہ لوگوں میں صحیح رغبت پیدا ہو جائے اللہ کے وعدوں کی، آخرت کی، اور آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ یہی خوف، یہی شوق اس کو احکام پر اٹھاوے گا۔ یہی طریقہ ہے دعوت کا، اور اپنے نبیوں نے اپنے علوم کو اسی طرح رائج کیا ہے، کوئی دوسری لالت نہیں دلائی۔ اور اگر کوئی عالم اپنے علم سے کوئی دنیا مانگے تو اس کی بڑی وہی کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ علم اس کے لیے نہیں ہے کہ اسے دنیا بنائی جائے۔ یہ علم تو حقوق ادا کرنے کے لیے ہے اور آخرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پھر حقوق کی خود برکتیں آئے گی، تو دنیا برکتوں کے ساتھ دی جائے گی اور آخرت بدلے کے ساتھ دی جائے گی۔ یہ سمجھایا۔ تو میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے، اور دعوت کو یہ بنایا کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جاوے، آخرت کے خوف پیدا ہو جاوے، تاکہ جب یہ بات ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے حکومت کے قانون کا خوف ہے تو وہ وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں میں اس کو تو وہ علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے، لیکن ان کا یہ نہیں ہوگی تو وہ علماء سے نہیں پوچھیں گے، وہی جہالت واپس آ جائے گی جو پہلے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالا، ہر شعبے کی جہالت ختم ہوئی، اور ان کو اس شعبے کے علم پر لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر لوگوں نے اس کو لیا، اس کو حاصل کیا، اس کو یاد کیا، اور بڑے بڑے علم والے پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے علم بھی لیا، کیونکہ علم کی تاکید، علم کی ترغیب، کہ علم نہیں ہوگا تو وہ عمل کی قیمت ہی نہیں ہے جہالت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس طرح عام کیا، رغبت دلا کر کے، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، عام کیا اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو علم بھی عام ہو گیا، پھر عمل کی ترغیب ہوئی تو عمل بھی عام ہوئے، لوگ شوق سے عمل کرتے تھے، جی ہاں، چاہے کتنا بھاری عمل ہو، یہاں تک کہ جان لگانا، شہید ہونا، اس کا شوق پیدا ہوگا کہ شہید کو کیا ملے گا، کہ اللہ کے راستے میں جان دی ہے تو کیا ملے گا، تو شہادت کے شوق پیدا ہو گئے، اور پوچھتے تھے کہ میں اس راستے میں مارا گیا تو جنت میں جاؤں گا کہ ہاں، تو وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اسی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ ان میں اپنے عمل کی کیا قیمت ہے، انہیں کیا ملے گا، اس کی طلب پیدا کرا دی، اور عمل نہیں ہوا تو کتنی سزا ہے اس کا خوف پیدا کرایا۔ تو گناہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ اپنا گناہ لے کر حضور کے پاس آتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے،
اس کی جو سزا ہو میں اس کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کہ وہ دیکھتا کہ دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کی سزا سے. تو آپ نے اپنے علم کے ساتھ یہ محنت چلائی، اس سے لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا. تو اگر گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کے تقاضا توبہ ہوتا ہے، تو توبہ کے لیے آ جاتے تھے. ہاں کہ میں نے یہ کیا ہے، میرے لیے کیا سزا ہے. اور یہی اصل بات ہے کہ جو چیز لوگوں میں پیدا کرانی ہو اس کی طلب پیدا کر